إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثواب۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا ہجرت بعد الفتح۔ وقال عليه السلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے۔ جمعۃ المبارک دا دن بڑیاں برکتاں عظمتاں والا دن ہے، اور یہ گھڑیاں بڑیاں بابرکت پر رحمت نے۔ جمعۃ المبارک دی بابرکت گھڑیاں دے بارے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے۔ فرمایا کہ امام دے خطبہ شروع کرن تو لے کے غروب آفتاب تک اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، اور ایک گھڑی ایسی ہوندی ہے جو بھی دعا کیتی جائے اللہ انہوں رد نہیں کر دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش دا اترنا یہ بھی ایسا موقع ہے کہ بارش دے اترن تے جڑی بھی دعا کرو اللہ رد نہیں کر دے۔ دعا یہ کرنا اور آمین کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اس بارش نو ساڈے واسطے رحمت بنان، زحمت نہ بنان۔ اللہ تعالیٰ ہوا، بارشاں، ہوا بھی اللہ دی رحمت ہے، بارش بھی اللہ دی رحمت ہے، اور اگر یہ حد تو زیادہ ہو جان تو پھر انہاں دے نقصانات نے۔ نبی علیہ السلام بارش جدو تیز ہوندی نا یا آندھی تیز ہوندی تو آپ بجائے خوش ہون دے بڑے غمزدہ ہو جاندے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ اتر جاندہ، اور آپ بے قراری آپ نو لگ جاندی۔ کدی آپ اندر آندے، کدی باہر جاندے، کدی باہر نکل دے، کدی اندر داخل ہوندے۔ صحابہ کرام پوچھتے نے یا رسول اللہ یہ کی ماجرا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماندے نے کہ بارش، تیز ہوا، آندھی جڑی ہے نا، یہ بسا اوقات اللہ دی رحمت بن کے آندیاں نے، اور بسا اوقات اللہ دا عذاب بن کے بھی آندیاں نے۔ تو مینوں اس چیز دا ڈر ہے، میں ڈرنا کہ کتے اے اللہ دا عذاب بن کے
ساڈے تے نہ آئیاں ہون۔ تو ساڈے مسلمان اسی نبی علیہ السلام نے ویسے آداب دسے نے، فرمایا بارش نہ ہوندی ہوئے تے دعا کرو، اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احیی بلدک المیت۔ اللہ سانو بارش نہیں ہو رہی، نہ ہون دی وجہ تو تیری مخلوق پیاسی مر رہی ہے اور زمین بنجر ہو رہی ہے، اللہ اپنی رحمت دی باران رحمت نازل کر کے اپنے بندیاں نو جڑے پانی دی بوند تو ترسن ڈے نے، پانی دی بارش کر کے اللہ انہاں دی اس پیاس نو بجھا دے، کیونکہ بارش نہ ہوئے تو زمین دا پانی نیچے چلا جاندہ ہے، اور اللہ اپنی رحمت ہر طرف بکھیر دے اور اللہ بنجر زمین نو زندہ کر دے۔ اے ادوں دعا کر دے جدو بارش نہ ہوندی، اور جدو بارش اتر دی شروع ہو جاندی اترنا، پھر آپ دعا کر دے اللہم سیبا نافعا، کہ اللہ اس بارش نو ساڑے واسطے فائدہ مند بنا دے۔ اور اگر بارش حد تو زیادہ ہو جاندی تو نبی علیہ السلام پھر دعا کر دے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاقام والجبال والضراب والعودیت ومنابت الشجر۔ اللہ اے بارش دا زیادہ ہونا ساڑے واسطے باعث نقصان ہے، اللہ انہاں بدلانو ساڑے تو آسے پاسے لے جا، ہوا لینا ولا لینا، پہاڑاں دی طرف لے جا اللہ، وادیاں دی طرف لے جا، جتھے ضرورت ہے اتھے برسا دے اللہ، ہن بارش ساڑے تو تھما دے۔ لیکن ساڑے ہن مسلمان نے نا آنے تے مسلمان ہی ہیں، لیکن میں نہ کہ شرم ہی ہوندی ہے، صرف ایک لیول ہی رہ گیا ہے مسلمانی دا، کم مسلمان والے رفتہ رفتہ اس نئی جنریشن چوں مٹتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ دی وجہ نہ انہاں خود پڑھنا اسلام نو، نہ انہاں اسلام نو سیکھنا ہے، نہ سننا ہے، نہ اسلامی مجالس اندر بہنا ہے۔ دیکھو نا جمعۃ المبارک کے دن جمعہ دا عظمت اعلیٰ برکت اعلیٰ، اور گھراں دے اندر نوجوان بزرگ نوجوان فارغ نے، ویلے بیٹھے نے، نیٹ دے اندر مشغول نے، فلماں دیکھ رہے نے، ڈرامے دیکھ رہے نے، ٹک ٹاک دیکھ رہے نے، دھیان لگے نے، اے نہیں پتا کہ اینا عظمت والا جمعے دا دن ساڈا اینو اسی ضائع کرن رہے ہیں۔ بالکل جمعے دا دن چھٹی دا دن فارغ تے اسی آنے فارغ دا وقت ملیا ان ذرا دھیانے لگ جی، اے نہیں علم ہے کہ جمعے دے دن جمعے دی تیاری کرنی ہے بر وقت۔ اور اے دے آداب دسے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ دے دن نہاؤ غسل کرو، غسل الجمعاتی واجب علی کل محتلم، ہر مسلمان عاقل بالغ دے جمعے دے دن غسل کرنا ضروری ہے۔ نہاؤ دھوو، کپڑے اچھے پہنو، خوشبو استعمال کرو، سرما اکھاں نو لگاؤ، زلفاں اندر تیل لگاؤ، کنگھی کرو اور خوشبو استعمال کرو، مسواک کر کے امام دے خطبہ شروع کرن تو پہلے مساجد دے اندر آ کے صف اول دے اندر اللہ جنی توفیق دیتی ہے صلی ما قدر لہو، استطاعت دے مطابق آ کے نفل پڑھو۔ لیکن گل ہوئی ہے جی میں پہلا کہی ہے کہ مسلمان کہن لگے بھی شرم آتی ہے ہوں تے، ایک دکان بار غیر مسلم بھی کھول کے بیٹھا ہے، مسلمان بھی کھول کے بیٹھا ہے، امتیاز ہی ختم ہو گیا کہ کنوں بندہ آکھے تو غیر مسلم ہے تے کنوں آکھے تو مسلمان ہے۔ مسلمانی دا تے کام نہیں نہ آیا ہے، مسلمان اسلم تسلم دا معنی یہ ہوتا ہے تسلیم کرنا، اسی نہ اللہ دے حکم نو تسلیم کرنے، نہ جناب رسول اللہ دے حکم نو تسلیم کرنے، پر پتہ نہیں اسی کیڑی قوم آ جنہوں نہ اپنے رب دی گل چنگی لگتی ہے، نہ اپنے رسول علیہ السلام دی بات چنگی لگ، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہ ساری زندگی اپنی اس امت دی فکر دے اندر گزار دیتی ہے۔
اور اس امت دی فکر دی خاطر جناب رسول اللہ علیہ السلام آپ نو کی کچھ نہیں مکے والے کیا وہ کیڑی تکلیف ہے جیڑی آپ نو نہیں انہاں پہنچائی. نبی علیہ السلام دا 13 سالہ دور مکی دور ہے. نبوت تو بعد دا، نبوت تو پہلی زندگی 40 سالہ، بعد دی زندگی 13 سالہ مکے دے اندر نبی علیہ السلام دا ابتلاواں اندر، مشکلاں اندر، مصیبتاں دے اندر اور تانے مینے تکلیفاں مشرکین دیاں زیادتیاں، کتے وہ نبی علیہ السلام دی ذاتیات دے حملے کر رہے ہیں، کتے جناب رسول اللہ علیہ السلام آپ دے اوپر آپ نو ختم کرن دے حملے کر رہے ہیں، کتے نبی علیہ السلام تے ایمان لے آن والے حبدار جانثار انہاں دے رستے تنگ کیتے جا رہے ہیں، ماراں پہ رہیاں نے، چمڑیاں ادھیڑیاں جا رہیاں نے، تپدیاں ریتاں تے لٹایا جا رہا ہے، انہاں دے رستے روکے جا رہے ہیں اور ہر ممکن انہاں نو اسلام تو ہٹان دیاں کوششاں کیتیاں جا رہیاں نے، لالچ دیتا جا رہا ہے، ہر حربہ مکے والے استعمال کر رہے ہیں، لیکن کیڑا رنگ ہے جڑا انہاں تے چڑھ گیا تے اترن دا نا نہیں لیندا. اج دے بھی مسلمان اسی ذرا کو تکلیف آئیے سب تو پہلا اسی دین اسلام دا دامن انہوں چھوڑنے وہ بھی مسلمان سن جنہ تے اینیاں مشکلیں آئیاں، مصیبتاں دے پہاڑ انہاں تے گرائے گئے، لیکن قربان جائیے انہاں اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، گھر بار چھوڑ دیتا ہے، اپنے اعز و اقربا چھوڑ دیتے نے، وطن دیاں قربانیاں دے دیتیاں نے، انہاں اے سوچے ہے، سمجھے ہے، عمل کیتا ہے، زبانی دعوے نہیں کیتے. انہاں کیا سب کچھ جاندہ جائے نہ جائے اللہ اور دا رسول نہ جائے، اور انہاں دونوں ذاتاں دے نال انہاں اینی وفا کیتی ہے کہ اس وفا دی پداش دے اندر انہاں نو اپنا سب کچھ قربان کرنا پیا ہے. اے ماہ صفر ہے جیدی آج 16 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک دا دن ہے. اسے ماہ دی 27 تاریخ نو نبی علیہ السلام 13واں سال نبی علیہ السلام دی نبوت رسالت دا آپ نے جدوں اعلان کیتا ہے تو مکے والے دے جور و ستم ظلم برداشت کردیاں آخر صحابہ بڑے ہی غمگین، بڑے پریشان ہو گئے. نبی علیہ السلام نے پھر ایک وقت آیا ہے حبشہ دی طرف ہجرت دا حکم دیتا ہے. 2 ہجرتاں حبشہ دی طرف 2 مرتبہ آئیاں نے، اور پھر مکے والیاں سکون دا سانس نہیں لین دیتا. پھر نبی علیہ السلام آپ نال صحابہ مشورہ کردے نے، اور نبی علیہ السلام آپ دے کول سن 12 ہجریے نبی علیہ السلام دے کول وفد آیا ہے. 11-12 مدینہ تو لوگ آئے نے، حج دا موسم ہے، ذوالحجہ دے مہینے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے نال بات چیت کیتی ہے. 6 افراد تے مشتمل اے لوگ نبی علیہ السلام آپ تے ایمان لے آئے. نبی علیہ السلام جتھے جمرات نو کنکریاں ماریاں جاندیاں نے نا، اوتھے نبی علیہ السلام نے ایک گھاٹی دے اندر انہاں کولوں بیعت لئی اور انہاں نو دین اسلام دی تعلیمات سکھائیاں، اور یہ مسلمان ہوئے، اپنے وطن مدینہ چلے گئے. جا کے نہ 1 سال تک محنت کیتی ہے، 6 بندے اور نال مسلمان ہو گئے. آئندہ سال 12 ہجری مدینہ دے مکہ دی طرف حج دا موسم آئے نے، نبی علیہ السلام نو ملے، ملاقاتاں ہوئیاں. 12 افراد جڑے نے مسلمان ہوئے. نبی علیہ السلام نے انہاں دے نال پھر بات چیت کیتی. جڑے نئے 9 مسلم ہوئے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہاں دا ایک امیر بنایا ہے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہاں نو کہا مدینہ جا کے تسی اسلام دی انہاں ساتھیاں نو نال لے کے دعوت پیش کرنی ہے اور لوگاں نو اسلام دی تعلیمات تو آگاہی فراہم کرنی ہے. انہاں دی اس دعوت تے 75 افراد نے جڑے مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے واسطے تیار ہو گئے.
نبی علیہ السلام دے کول آئندہ سال 13 ہجری ہے آپ دے کول حج دا موسم ہے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس گھاٹی دے اندر چلے گئے. رات دی تاریکی ہے، رات دا سناٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جڑا گئے اور جا کے جڑا نا بیعت ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کولوں بیعت لئی اور جڑی بیعت لئی او دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا وہی بیعت ہے جڑی عورتاں دے کول لئی جاندی اور وہی بیعت ہے جڑی میں تواڈے کولوں لینا چاہنا. اور اس بیعت دے اندر نبی علیہ السلام نے چیزاں دی آگاہی فرمائی ہے اور تفصیل دسی ہے. انہاں دا ذکر رب دا قرآن کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس بات دا ذکر فرما رہے نے. فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم. اللہ پاک فرمائے میرے محبوب پیغمبر جس وقت تواڈے کول مومنات آن انہاں دے کولو بیعت لو اس چیز دی کہ اللہ دی ذات دے نال سب تو پہلی بات ہے کہ شرک نہیں کرنا، ذرہ بر بھی شرک نہیں کرنا، ولا یسرقنا تے چوری نہیں کرنی. جس طرح دے مرضی حالات آ جان، تنگیاں آن، مشکلان، تد بھی چوری نہیں کرنی. کسے بھی حالت دے اندر ایک وقت دا کھانا میسر ہے تے ایک دا نہیں، کھان نو کوئی ملدا ہے یا نہیں ملدا، پان نو کوئی چیز لبدی ہے نہیں لبدی، کسے بھی حالت دے اندر چوری نہیں کرنی. ولا یزنین تے رب تعالیٰ نے جو توانو اللہ اکبر اللہ اللہ صحت دیتی ہے، تندرستی دیتی ہے، غیر اللہ اللہ شرعی استعمال نہیں کرنا، ناجائز استعمال نہیں کرنا، برائی نہیں کرنی، برائی نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا. ولا یقتلن اولادہن اور اپنیاں اولاداں نو بھوک دی وجہ تو، افلاس دی وجہ تو انہاں دا قتل نہیں کرنا، نہ اولاداں دا گلا دبانا ہے، نہ انہاں نو مادر شکم دے اندر قتل کرنا ہے. اللہ اللہ غور کیجئے ذرا، آپ فرما دے رہے ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاداں دا قتل نہیں کرنا اس ڈر تو کہ ایک کھان گے کتھوں. منصوبہ بندی نہیں کرنی، جیڑی جان نو اللہ پیدا کر چکے ہیں دا قتل نہیں کرنا، او دا قتل نہیں کرنا، خواہ وہ دنیا اندر آ گئی ہے خواہ وہ ماں دے شکم اندر ہے، او دا قتل نہیں کرنا. ولا یقتلن اولادہن فرمایا ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن. فرمایا کہ کسے بھی مومنہ عورت تے ناجائز تہمت نہیں لگانی، ناجائز تہمت نہیں لانی، کسے عورت تے ناجائز بہتان نہیں لانا، او دے سامنے یا او دی عدم موجودگی دے اندر او دے تے کسے قسم دا الزام نہیں لگانا. کیوں؟ ایک کبیرہ گناہاں دے اندروں ایک گناہ ہے. اور فرمایا ولا یعصینک فی معروف، میری اچھے کماں اندر نافرمانی نہیں کرنی، نیکی دے کام اندر فرمایا میری نافرمانی نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتاں بیعت جدوں بھی آپ کسی کو لیندے نا یہ باتاں دی وضاحت کر دے، شرک نہیں کرنا،
چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اولاد دا قتل نہیں کرنا، کسے تے بہتان نہیں لگانا، اور دین اسلام شعار اسلام دی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ و رسول دی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ اللہ تو فرمایا اگر ایک کم کرو گے تسی بیعت اقرار کر دیو، پھر میں اللہ دے کولو تواڈے واسطے بخشش دی دعا کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بیعت لین لگیا، یہ بیعت آپ نے لئی، صحابہ اکرام انہاں عزم کیتا اور اقرار کیتا، کہنے لگے محبوب اسی انہاں چیزاں تے کاربند ہون دا تواڈے نال عہد کرنے ہاں۔ بیعت کوئی اور نبی علیہ السلام نو کہنے لگے کہ تسی ساڈے نال چلو، مکے آلیاں دے جورو ظلم ستم زیادتیاں نا انصافیاں سانو انہاں دا علم ہو چکے ہے، اسی چاہنے ہیں ایڈے تسی سونے اللہ دے محبوب نبی ہو، کیویں انہاں دا دل کردہ تواڈے تے زیادتیاں نا انصافیاں تواڈے نال کرن، سونے ہو ساڈے کول آ جاؤ، اسی تواڈوں اپنیاں تلیاں تے اٹھا لیں گے اور اپنی جان تو ود کے تواڈی اسی عزت حیا کریں گے، تانوں مقام دیاں گے، عزت دیاں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اجے اپنے اللہ دے امر دا انتظار کر رہا، جس طرح جدوں میرے اللہ دا امر آئے گا، حکم آئے گا، پھر میں تواڈے نال کوئی بات چیت کراں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے انہاں دیاں ذمہ داریاں لگا دیتیاں، سونپ دیتیاں۔ حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دا امیر بنایا اور فرمایا حکم جاری کر دیتا ہے مدینے دے اندر جا کے تسی جمعہ دا اہتمام کرو، جمعے دا اہتمام کرو، لوگ جمعے اندر آؤن اور انفرادی طور تے لوگاں نو دعوت پیش کرو اسلام دی، اور چھٹے دن تو بعد 7واں دن جمعۃ المبارک دا اہتمام کرو، لوگاں انہاں نو اسلام دیاں باتاں بتاؤ، سکھاؤ، تربیت کرو تاکہ لوگ حلقہ بغوش اسلام ہو جان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نہ صحابہ نے عمل کیتا ہے۔ ادھر آپ نے خواب آئی ہے، خواب دے اندر نبی علیہ السلام نو دکھایا گیا ہے کہ ایک ایسی زمین جیڑی اللہ اللہ نخلستان کھجوراں دے جھنڈ بہت زیادہ، آسے پاسے جھاڑیاں نے، پتھریلی زمین ہے، درمیان دے اندر کھجوراں دے باغات۔ آپ نے اپنی اس خواب دا اظہار صحابہ دے اندر کیتا ہے۔ صحابہ کہن لگے محبوب جی سانو اجازتاں دو، کب تک اسی مکے والیاں دے جور ظلم زیادتیاں برداشت کران گے؟ آپ نے پھر صحابہ نو حکم دیتا ہے، صحابہ 2 کر کے، 4 کر کے، 8 10 کر کے، قافلہ شکل دے اندر انفرادی طور تے جدوں موقع ہاتھ لگدا ہے مکہ معظمہ نو چھوڑ کے مدینے دی طرف جا رہے ہیں، اور مدینے والیاں نے نبی علیہ السلام دے نہ جان ساراں دی آن والے اپنے مہاجر صحابہ دی بڑی اچھی خاطر تواضع کیتی ہے، بہت زیادہ انہاں دی مہمان نوازی دا حق ادا کر دیتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نال 18-20 افراد لے کے قافلہ بنا کے آپ دی اجازت دے نال مدینہ چلے گئے۔ کہنے لگے یا رسول تسی بھی چلو، آپ فرما دینے میں اجے نہیں جانا چاہتا، اجے نہیں، جدوں مینوں رب دا حکم نہ ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کول آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مینوں بھی اجازتاں دو، میں بھی اپنے گھر والیاں نوں لے کے مدینہ چلا جاؤں۔ آپ فرماندے نے ابو بکر ٹھہر جا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے نال کوئی اور ساتھ جڑا او ملا دین اور ساتھ بنا دین۔ جناب صدیق نو نبی علیہ السلام دے سے اشارے دیاں سمجھاں آ گئیاں، کیونکہ امت دے رازدان جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات دا ذکر قرآن حکیم اندر کیتا ہے، فرمایا فالذین ہاجروا، او لوگ جنہ ہجرت کیتی ہے، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھراں دے وچوں نکال دیتے گئے،
اور فرمایا اللہ اللہ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ کہندے نے میرے راہ دے اندر انہاں نوں بڑیاں تکلیفاں جڑیاں نے دتیاں گئیاں، وَقَاتَلُوا، اور انہاں نال بڑیاں لڑائیاں کیتیاں گئیاں، وَقُتِلُوا، اور وہ قتل بھی کر دیتے گئے۔ کئی تے صحابہ ایسے نے، اللہ دا قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 195 او دا میں حصہ پڑھ رہے ہیں دوسرا، اللہ پاک فرماندے نے اللہ وقاتلوا وقتلوا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ کہندے نے میرے راہ دے اندر انہاں نوں بڑیاں تکلیفاں اذیتاں پہنچائیاں گئیاں، اسلام لے آن دی پداش دے اندر انہاں صحابہ نوں اینیاں قربانیاں دینیاں پیاں نے۔ اے دا ذکر تسی گزشتہ سال سن چکے ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ 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 انہاں دے جسم نو چھلنی کر دیتا جا رہا ہے، صحابہ دے بچیاں نو بل دے تنوراں دے اندر سٹیا جا رہا ہے، صحابہ دے بچیاں نو ابل دے کڑاواں دے اندر پھینکیا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام تو ہٹ جان، مگر اللہ کہندے نے صبغت اللہ، اللہ دا رنگ اپنے تے چڑھاؤ۔ اسی رب دا رنگ چڑھاندے نہیں ہے تاں ہی تے ساڈے تے جڑا اثر نہیں ہوندا، دنیا دے رنگ چڑھانے ہاں۔ جننے اللہ اللہ ساڈے معاملات نے نا اللہ ماشاءاللہ، نجی معاملات دیکھ لو، محفل دے معاملات دیکھ لو، کاروباری معاملات دیکھ لو، بازاری معاملات دیکھ لو، فیشن دیکھ لو، سب اسلام دے رنگ تو علاوہ ہے، جبکہ اسلام دا رنگ غالب ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں صبغت اللہ، میرا رنگ اپناؤ، اسلام دا رنگ اپناؤ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کہتے ہیں میرے رنگ تو بہتر رنگ کی دا جے۔ یہ تو گل انہوں سمجھ آنی ہے نا جڑا اسلام والا ہے، جنہیں رنگ چڑھایا ہے اپنے تے، جنہیں رنگ نہیں چڑھایا اسلام والا انہوں اسلام دا رنگ چنگا ہی نہیں لگتا، انہوں علماء دیاں تقریریں نہیں چنگیاں لگدیاں۔ کئی بندے اللہ دی قسم ایسے نے جڑے آندے نے اسی جان کے جمعہ لیٹ پڑھنے ہاں کہ سانو مولوی صاحب دی تقریر ہی نہیں چنگی لگدی، سانو جی مولوی صاحب دی آن نہیں چنگی لگدی، سانو مولوی صاحب دی اچھی آواز وہ نہیں چنگی لگدی، ساڈے کن پاڑدے نے، ساڈے کلیجے باہر آندے نے۔ ایسے بھی ہے نے بدبخت جڑے انج دیاں گلاں کردے نے۔ کیوں یہو جیاں گلاں کرنے ہیں؟ ساڈے تے اسلام دا رنگ نہیں چڑھدا، رنگ چڑھ جائے پھر اللہ دی قسم ہے جو شرینی اسلام دی تعلیمات دی وہ کسے دی ہے ہی نہیں۔ اینا صحابہ تے رنگ چڑھے ہے، ایسا غالب رنگ ہے، ایسا گوڑا رنگ چڑھے ہے کہ اپنا آپ چھلنی کرا لیا، لیکن اس رنگ نو اتاریا نہیں، نہ اترن دیتا ہے۔ فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اللہ 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 پاک فرماندے نے نال لڑائیاں کیتیاں گئیاں اور انہاں نوں قتل بھی کر دیتا گیا۔ کئی صحابہ نے جنہاں نوں جان اپنی اسلام تو نچھاور کرنی پئی ہے، قربان کرنی پئی ہے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ پاک نے پھر کیسا انہاں صحابہ نوں اللہ پاک نے تمغہ عطا کیتا، انعام عطا فرمایا۔ اللہ کہندے نے میرے محبوب دے جان نثارو، اللہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، پریشان نہ ہو جاؤ۔ اللہ کہندے نے میں تانوں انہاں تکلیفاں پریشانیاں جو تسی تواڈے تے ڈھائیاں گئیاں نے انہاں دی پداش اندر اللہ کہندے نے تسی اپنے برداشت کیتیاں نے میں یقیناً تواڈے تو دور کر دیاں گا۔ اللہ اللہ سیئاتہم، تواڈے گناہ، تواڈیاں غلطیاں، اور فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، ایسے باغاں اندر تانوں داخل کراں گا، ایسیاں جنتاں دے اندر
تحتہا الانہار جدے نیچیوں اللہ کہندے نے تحتہا الانہار نہراں جاری نے ثوابا من عند اللہ اللہ کہندے نے اللہ میرے طرفوں اے بدلہ ہے اے بدلہ اللہ دی طرفوں واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ کہندے نے میرے بہترین اچھا بدلہ ہے اللہ اکبر اللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام آپ دے ہوبدار جان نثار آپ نے فرمایا مینوں خواب آئیے صحابہ پھر جو ہے نا مدینے دی طرف جوک در جوک گئے اللہ مکے والے بڑے ہی پریشان کہ اے ساڈے بغیر دسن پچھن تو سانو اطلاع دین تو ساڈے ہی غلام ساڈے ہی کم کاج کرن والے ساڈے متحت رہن والے اور اللہ ساڈے رشتہ داری دا خیال نہیں رکھیا اور یہ چھپ چھپا کے نکل گئے انہوں پتہ لگ گیا کہ مدینے چلے گئے ہیں کیونکہ انہیں تے وہ بھی نہیں سننا آرام نال بہن والے کہ انہوں پتہ ہی نہ لگے کہ جاندے کتھے نے ساری انہاں تک اطلاع مخبر موجود اطلاعاں کرنے والے انہاں سارے چھڈے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک نے حکم دے دیتا ہے اجازت دے دیتی ہے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر آندے نے اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ دے نال آپ دا نکاح ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر دے گھر دے اندر بار بار آ رہے نے اماں جی فرما دیا نے اس تو پہلے بھی معاملہ انجدہ سیردہ نہیں سنوں دے لیکن چند دن تو نبی علیہ السلام بہت زیادہ میٹنگاں ہو رہی نے آپ نے اشارہ دے دیتا ابو بکر نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا اللہ تیرے نال کوئی اور ساتھ بنا دین گے حضرت صدیق نو سمجھ آ گئی ہے انہاں جا کے 2 اونٹنیاں خریدیاں نے اور اپنے غلام نو عامر بن فہیرہ نو دے دیتیاں اور انہوں کہا کہ انہاں نو پال انہاں نو کھلا پلا چرا خوب موٹیاں تازیاں کر اور انہاں نو چست و چبند بنا یعنی یہ دوڑ دیاں بھی ماہر ہون لسیاں نہ رہن حضرت ابو بکر صدیق نے اونٹنیاں خرید لیاں ادھر سامان اپنا ضرورت دا جڑا انہوں تیار کر لیا ہے نبی علیہ السلام ایک دن کڑاکے دی دوپہر لگی ہے بڑی سخت دوپہر اپنے گھر چوں نکلے صدیق اکبر دے گھر دی طرف آ رہے نے آپ نے اپنے سر مبارک تے انج کپڑا رکھے ہے او دی چھاں بنائی ہے حضرت صدیق دے گھر دی طرف نبی علیہ السلام اللہ اللہ قدم رنجا حضرت صدیق دے گھر والے ہیں دیکھے کہ اس کڑاکے دی دھوپ دے اندر نبی علیہ السلام دا ہونا مصلحت تو خالی نہیں کوئی اہم ہی گل ہے جدی وجہ تو آپ آئے نے آپ آئے اور فرمایا ابو بکر گھر دے اندر جتنے افراد نے اپنے نے یا کوئی بیگانہ ہے کوئی گل خاص کرنی ہے کوئی بیگانہ تے انہوں سیڈ تے کر دیتا جائے صدیق اکبر فرماندے نے محبوب جی کار دے اندر سارے اپنے نے کوئی بیگانہ نہیں کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ صحابی نے جنہ دے سارے گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمتگار آپ تے ایمان لے آنے والے نبی علیہ السلام دے رازدان ابو بکر صدیق تے آپ دے گھر والے آپ فرماندے نے ابو بکر سونیا اللہ نے اجازتاں دے دتیاں نے مکے نو چھوڑن دا وقت آ گیا ہے تیاری کر لو رات دے سناٹے دے اندر نکلنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر جڑا سامان ضرورت دا لے آئے اور انہوں بنن واسطے رسی نہیں مل رہی آپ دی بڑی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے ایمان لے آندہ ہے
اور انہوں نے چد اپنا جڑا کرتا پہنے ہے کھلا کرتا اور کمر بند اوپر بنے ہیں اینو اتاریا اور اینو انج پھاڑیا دو حصے کیتے نے اور سامان نو بن دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات النطاقین، فرمایا دو کمر بنداں والی حضرت ابوبکر صدیق دی بیٹی نے لقب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام آپ دے کہنتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں، حضرت علی حیدر کرار شیر ببر، اللہ 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 فاتح خیبر شیر ببر، حضرت علی نو آپ فرماندے نے علی اے کافراں دیاں امانتاں نے اونا دے سپرد کرنیاں نے، اسی نکل جانا ہے رات نو مکے نو چھوڑ جانا ہے۔ اور فرمایا علی آج رات میں محمد دے بستر تے تو لیٹنا ہے۔ ویکھو غور کرو، جس محبوب نبی دی اسی امتاں آپ نے کافران دیاں امانتاں بھی ضائع نہیں کیتیاں۔ ویکھو نا کافران نبی علیہ السلام دے خلاف پروپوگنڈا بنایا ہے، آپ دے نال ظلم زیادتیاں، لیکن دے باوجود سمجھدے سن کہ آپ صادق امین نے۔ اور پھر نبی علیہ السلام ساڈا کسے دے نال جب تک لیک سلیک رہندی ہے نا تعلق رہندا انہاں چر ایک دوجے تے اعتماد ہوندا ہے۔ کوئی کسے نے امانت دیتی ہے نا، کسے دی امانت کول ہے، کوئی روپیہ کوئی اور چیز کوئی قیمتی چیز کسے رکھیے تے جدوں دے نال کوئی انبن ہو جائے گی نا، سب تو پہلا انہوں جیڑی چیز دا تانا وجدا ہے وہ کی وجدا ہے، لے فلانی شے ہے نا تیری میرے کول ہن لے کے وہائی، کی آنے ہن لے کے وہائی۔ لیکن نبی علیہ السلام آپ دی تعلیمات آپ فرماندے نے لا ایمان لمن لا امانت لہو، جدے اندر امانت نہیں او دا ایمان ہی نہیں۔ جس بندے دے اندر امانت داری نہیں او دا ایمان ہی اللہ نو پسند نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہو، آپ فرماندے نے امانتاں دی پاسداری کیا کرو۔ جے کوئی تواڈے کول امانت رکھدا جدوں طلب کرے انہوں ادا کر دو، دے دو، خیانت نہ کرو، کیونکہ خائن بندہ اللہ دی زمین تے برا بندہ ہے۔ اور فرمایا خیانت کرنے والا بندہ قیامت دے دن اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں حشر دے میدان اندر ذلیل تے رسوا کر دیں گے، ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام آپ نا آپ دے بارے ادھر پروپوگنڈا ہون مکے والے آنا نا ایک شروع کیتا اور ایک میٹنگ رکھیے، کہنے لگے یار یہ دی دعوت روز بروز بڑھ دی جا رہی ہے، انہوں ختم کیتا جائے، روکیا جائے، ہر حربہ استعمال کیتا ہے، یہ دیتے زیادتیاں کیتیاں، نا انصافیاں کیتیاں، رستے روکے، قتل کرن دیا ساشتہ مارن دیا کیتیاں، سب کچھ کیتا ہے، پروپوگنڈے کیتے نے۔ ایک بات نہیں آ رہی، اسلام دی دعوت پھیل دی جا رہی ہے، معاملہ بگڑ جائے گا، یہ دا سدے باب کیتا جائے۔ اور اس میٹنگ نو بلایا اور کہنے لگے ہر قبیلے دا ایک ایک باشعور بندہ جڑا ہے نا وہ اس میٹنگ دار الندوہ دے اندر میٹنگ بلائی ہے، بیٹھے نے، اور ادھر شیطان ابلیس بھی جڑا ہے نا سراقہ بن مالک دے انہاں دے قبیلے دے ایک سردار دی صورت دھار کے نا وہ بھی اس میٹنگ وچ آ گیا، ہاتھ تسبیح پھڑی ہے، بڑا جبہ پایا ہے، ابو جہل بڑا دنا بندہ ویکھ کے نا تے کہن لگا آ بندہ اوپرا لگدا ہے، اسی انہوں ادو پہلا ویکھیا نہیں اور پھر انہوں اسی جان دے نہیں، اور انہوں مخاطب ہو کے کہندا من انتا ومن ادخلنا فی مجلسنا، تو کون ہے اور ساڑی مجلس ہی تینوں کنے لے کے آندا ہے، نہ اسی تینوں جاننے نہ پہچاننے، تو ہے کون ہے؟ اندر جناب تسی جے مینوں برا سمجھ دیو تے اسی ٹر جانے ہاں۔ یہ نہ کہن لگے چلو یار بگانہ بندہ ہے، جان دے نو کوئی نہیں، ہو سکتا کوئی مسافر ہوئے، چلو یہ سانو یہ کوئی غرض نہیں، چلو کوئی مشورہ یہ بھی دے ہی دے گا چنگا۔ مشاورتی کمیٹی بہ گئی اور آپس سے جڑا نا بات چیت کرن لگ پے، کہن لگے اللہ اللہ دے بارے محمد دے بارے رائے دو، ایک رائے آئی کہ انہوں قید کر دیتا جائے۔
آندے نے اے گل چنگی نو قید کر دیو۔ شیطان ابلیس کہن لگا کیویں دی گل کر دیو، تسی جس بندے دے بارے تسی بیٹھے ہو اس جگہ تے تواڈے بقول بندہ او دی دعوت جڑی ہے مقناطیسی مثال ہے، جیڑا بھی سندا ہے او دی طرف کھچی جاندا ہے۔ اگر تسی انہوں قید کرو گے اے دے تے ایمان لے آن والے اتھوں تک پہنچ جان گے۔ اندے نے چلو قید نہیں، پھر ایک رائے اور آئی، کہنے لگے کہ انہوں اپنے ملک چوں نکال دیو، در بدر کر دیو، ملک بدر کر دیو، جتھے مرضی چلا جا، کم از کم ایتھے تے مکے جتے سکون ہو جائے گا نا۔ ابو جہل کہنے لگا گل چنگی ہے، سردار تجھے کہنے لگے گل چنگی ہے، لیکن ابلیس کہنے لگا اوے کملے ہو، جے انہوں اپنے ملک چوں کٹ دیو گا نا، جتھے بھی جائے گا دے پروانے اتھے ہی، اے دی دعوت اتھے پھیلے گی، ایک وقت آئے گا ایک مضبوط جماعت بنائے گا تواڈے خلاف، اور پھر تواڈے تے اے حملہ آور ہوئے گا، پھر تانوں نقصان ہوئے گا۔ ہن ابو جہل کہندا پھر گل سنو میری، پھر ایک رائے وے، وہ کی ہے؟ آندا میری رائے اے وے کہ جڑا نا سارے قبیلے والے ایک ایک بندہ دیو، اج رات محمد دے بوئے تے پہرا بٹھا دیو، تلواراں ہتھ لے لو، جدوں محمد نکلے صبح اپنے رب دی بندگی آسے حرم کعبہ دی طرف اے دے تے حملہ آور ہو جو، اور انہوں ملیا میٹ کر دیو، ختم کر دیو، سارے قبیلیاں دے اتے خون آئے گا، ایک بندے تے نہیں آئے گا۔ ایک کولو حساب لینا، ایک کولو بدلہ لینا آسان ہے، اینے قبیلے آلیاں کولو کیڑا کیڑا بدلہ لے گا، کدے کدے کولو لے آ جائے گا۔ انہیں گل کیتی نا تے ابلیس آندا شاباش پترا، بڑی ودیا گل کیتی آ، اے ہی تیری گل چنگی ہے۔ اے کہن لگے بس پھر اسے گل تے اتفاق کرو اور انہوں ٹھپ دیو، اور اج رات تلوارہ لے کے فلانے فلانے دا نام لکھیا گیا اور انہوں نے بلایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام دے دروازے تے اللہ اللہ کس محبوب نو قتل کرن لگے نے، کدے خون دا، اللہ 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 کدے خون دے بارے انہوں نے میٹنگ کیتی ہے، اور کدے خون دے بارے پارلیمنٹ اندر جڑا فیصلہ ہویا ہے۔ جس محبوب نبی نو کوئی لالچ نہیں، کوئی دنیا دی غرض نہیں، کوئی مال و متاع نہیں چاہیدہ، صرف اور صرف اے چاہیدہ او لوگو کلمہ پڑھ کے اسلام اندر آ جاؤ، رب دی حسین جنت دے وارث بن جاؤ، جہنم تو بچ جاؤ گے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام دی دعوت اے یہ فکر اے یہ نظریہ اے یہ، اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب نبی تے دنیا چ آئی اس واسطے فکر لے کے آئے نے، حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، تواڈے لالچ واسطے آئے نے، مومناں نال بڑے ہی رحیم نبی نے، تواڈا تے لالچ اس نبی دے دل اندر۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے آپ نو آگاہ کر دیتا ہے انہاں دے اس فیصلے تو۔ اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ فرمایا میرے محبوب انہاں نے نا بیٹھ کے سونیا تیرے خلاف ایک منصوبہ بندی کیتی ہے، منصوبہ بنایا ہے۔ کی منصوبہ بنایا؟ لیخرجوکا، لیثبتوکا کہ تینوں قید کر دیتا جائے، او یخرجوکا یا تینوں اپنے ملک چوں نکال دیتا جائے، او یقتلوکا یا تینوں قتل کر دیتا جائے، وَيَمْكُرُونَ سونے آئے نائے تدبیراں سوچیاں نے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اے میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، میں تینوں آگاہ کر رہا ہاں، سونے تیریاں جان دیاں حفاظتہ میں رب نے اپنے ذمے لے لیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
سونیا انہاں لوگاں دے اللہ کہندے نے حربیاں تو میں تینوں بچاواں گا، ڈٹ کے میری یکتانیت، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت دا پرچار کرو میرے محبوب۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا۔ فرمایا سونیا اگر تو یہ نہ کیتا تو رسالت دا حق ہی نہیں ادا کرنا۔ رہی گل لوگاں دی، تینوں سونیا نقصان نہیں پہنچا سکدے، تینوں قتل نہیں کر سکدے۔ واللہ یعصمک من الناس، تیرے قتل دا اللہ کہندے نے میں آپ ذمہ لیا، تینوں یہ قتل نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے آگاہ کر دیتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے اللہ اپنے محبوب دی تعلیمات آپ اللہ دے رہے ہیں، اور فرمایا میرے محبوب کی کرو، اے اپنی پیارے ہاتھ انج تھلے گھر چوں نکلو، دروازے دے باہر انج مٹھی پرو، بریک ریت چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں تواڈے ہاتھ دے اندر آئیاں نے، انہاں نوں پھڑو اور سورہ یاسین دی تلاوت نبی علیہ السلام شروع کیتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ محبوب ایک کنکری یا ہتھاں دی ہاتھ دی مٹھی جیڑی ہے نا اے انج انہاں دے چہریاں تے پھینک دیو، سونیا پھینکنا تیرا کام ہے، اور انہاں نوں انیا کر دینا میں رب تعالیٰ دا کام ہے۔ شاہت الوجوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے انج چھٹی ہے اور نال پڑھ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ خَلْفًا وَمِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن بَيْنِ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ خَلْفًا۔ فرمایا اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام آیت پڑھ رہے سورہ یاسین دی 9 نمبر آیت پڑھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل دے جا رہے ہیں، اور اللہ فرمایا مٹی دی ایک مٹھ چکی پیارے نے آیتاں یاسین دیاں پڑیاں سہارے نے کافران دے ول سٹی انے ہو گئے سارے نے نکل گئے وچوں حمد کر دے قدیر دی جھوک مدینے والے اللہ اللہ احمد حبیب دی۔ نبی علیہ السلام نا پھر اللہ دے حکم دے نال اور جڑے مارن آئے نے، جڑے نبی علیہ السلام نو مٹان آئے نے، آپ ہی سارے انے ہو گئے نے۔ وہ تدبیر رب دی غالب ہوندی ہے۔ اللہ پاک اس آیت تو اس واقعہ تو سانو ایک سبق دینا چاہ رہے ہیں۔ کیڑا سبق ہے؟ پچھلے جمعے میں یہی کہی سی گل کہ لوگوں پوری کائنات مل جائے تو انہوں نقصان دینا چاہے، اللہ دے ہاں تو اڈا نقصان نہیں، تو اڈا کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات مل کے تو انہوں نفع دین تے آئے، اللہ تو انہوں نہیں دینا چاہتے، تو اڈا کوئی کم سوار ہی نہیں سکتا۔ بگڑے کم سوارن والی ذات بولو اللہ دیے، سدرے کم وگاڑن والی ذات بولو۔ چھڑ دیو کسے تے بدگمانی نہ کریا کرو کہ فلانا انج کر دیا پیا، فلانے نے انج کر دیتا ہے، فلانے دی وجہ تو کسے نو ذمہ دار نہ ٹھہراؤ۔ اپنا قبلہ سیدھا کرو، اپنی نیت صاف کرو، اپنے رب نال کنٹیکٹ کرو، پھر اللہ تو انہوں ضائع نہیں کرنگے۔ اللہ پاک اپنے بندے نال پیار کر دینے کدو جدو بندہ اپنے رب دی طرف آ جاندہ ہے۔ اللہ منوں تو انہوں عمل دی توفیق عطا فرمان۔ ایک ابتدائی گلاں ان سمجھو تمہیدی گلاں تو آڑے سامنے آج جمعے دی اے مضمون دی میں سمجھو کہ بنیاد بنی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اس وقت ذکر کرانگے، بڑیاں کمال دیاں بات